سے اونچا ہے رتبہوں سے اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور جب فوت شدہ نمازیں چھوٹی ہوئی نمازیں کثیر ہو جائیں، وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ، اور جب چھوٹی ہوئی نمازیں کثیر ہو جائیں، یحتاج لتعیین کل صلاۃ، تو ہر نماز کو متعین کرنا ضروری ہے۔ قضا پڑھتے وقت، ان کو قضا کرتے وقت ہر نماز کو متعین کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی نماز قضا ہو گئی جمعرات کے دن پانچوں وقت، جمعے کے دن تینوں دن قضا ہو گئی۔ اب جب وہ اتوار کو نماز پڑھ رہا ہے اور پچھلی نماز کو قضا کر رہا ہے، مان لو فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہے، اب اگر جمعرات کی نماز فجر کی قضا پڑھ رہا ہے تو اس کو متعین کرے کہ جمعرات کی فجر کی قضا کر رہا ہے، کیونکہ جو جمعرات کی فجر ہے وہ اس کے علاوہ ہے جو جمعے کی فجر ہے، اور اس کے بھی غیر ہے جو سنیچر کی فجر ہے۔ تو اسی طرح جب نمازیں کثیر ہو جائیں تو جب قضا کرے تو ہر نماز کو متعین کرنا ضروری ہے کہ فلاں دن کی فلاں وقت کی جو نماز چھوٹی تھی اس کی میں قضا کر رہا ہوں، اس کی میں۔ معاملہ یہ ہے 2 دن 3 دن 4 6 دن کی چھوٹی ہوئی ہیں تو یاد رہیں گی، ہفتے بھر تک کی کچھ یاد رہ سکتی ہیں کہ فلاں دن فجر چھوٹی تھی، فلاں دن ظہر، فلاں دن عصر، لیکن نمازوں میں غفلت ہوتی رہی اور بہت ساری نمازیں ہو گئیں، 50 ہو گئیں، 100 200 300 500، پبلک میں جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہو گئیں، اب کتنی یاد رکھے گا؟ تو اب کیا کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو ضروری ہے کہ جب قضا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو متعین کرے کہ فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اور فلاں دن کی، لیکن جب بہت ہو گئیں تو کیا کرے گا؟ تو آسانی کے لیے طریقہ بتایا ہے، فرمایا کہ اگر اپنے اوپر آسانی چاہتا ہے، جب نمازیں بہت قضا ہو گئی ہیں اور اپنے اوپر آسانی چاہتا ہے، سب کو یاد نہیں رکھ سکتا، تو اس طرح نیت کرے، مثال کے طور پر فجر کی قضا کر رہا ہے اور اس کی فجر کی نماز 100 اور زیادہ چھوٹی ہوئی ہیں، 500 1000، تو وہ نیت کرے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی قضا پڑھنے کی، جو فجر میری سب سے پہلے چھوٹی تھی، جو فجر میری سب سے پہلے چھوٹی تھی، مان لیجئے 2022 میں 1 جنوری کو چھوٹی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ پڑھ لی اس نے، پھر دوسرے دن پھر فجر کی پڑھنا چاہ رہا ہے قضا، تو پھر یہی نیت کرے گا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر قضا پڑھنے کی، وہ فجر جو سب سے پہلے چھوٹی تھی، پھر یہی نیت کرے گا۔ اب سوچو گے کہ پھر یہ 2022 جنوری والی فجر ہوگی، نہیں، وہ تو چھوٹی ہوئی پہلے تھی، جب قضا کر لی تو وہ ادا میں ہو گئی، اس سے بری ذمہ ہو گئے، اب وہ قضا نہیں رہ گئی، وہ تو پڑھ لی گئی، اب اس کے بعد جو چھوٹی تھی وہ ادا ہوئی، جب اسے پڑھ لیا تو یہ ادھر چلی گئی، اب اس کے بعد والی جو ہے وہ قضا رہ گئی، پھر یہی نیت کرنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی قضا کرنے کی، وہ فجر جو سب سے پہلے چھوٹی تھی، تو جب یہ پڑھ لی تو یہ بھی ادا کی طرف چلی گئی، اب اس کے بعد والی پہلی ہو گئی، ہے نا؟ 50 طلبہ کو کھڑا کر دیں اور کہیں کہ جاؤ آخری والے کو بلا کر لاؤ، وہ بلا لائے، اب ہم دوسرے کو بجائے آخری کو بلا کے لاؤ، تو جو بچا وہی تو آخری ہے، پھر کہ آخری کو بلا لاؤ، اسے بلا لے، پھر کہ آخری کو بلا لاؤ، ہر بار بلا کر بھی لا رہا ہے لیکن ہر بار دوسرا بچہ آ رہا ہے، تو ہر بار کہہ رہا ہے نا پہلی، تو جو پڑھ لی وہ تو چلی گئی ادھر، اب اس کے بعد والی پہلی ہے، پھر یہ پڑھ لی اس کے بعد والی پہلی ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ادھر سے لا سکتا ہے یا یوں نیت کر لے، ادھر سے لے لے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر قضا کرنے کی، وہ فجر جو سب سے بعد میں چھوٹی ہے، وہ سب سے پہلے تھی، جو سب سے بعد میں چھوٹی ہے، ابھی پرسوں جو چھوٹی ہے مثال کے طور پر، اب اس سے جب اس نے پڑھ لیا تو یہ ادا میں آ گئی، پھر یہ نیت کر جو سب سے بعد میں چھوٹی ہے جو اس سے پہلے، پھر دوسری، پھر آگے بڑھتا چلا جائے گا،
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فجر کی مثال بیان کر دی ہے، ظہر میں، عصر میں اسی طریقے سے نیت کر سکتا ہے، تو یہ آسان ہے تعیین کے لیے، کیونکہ جب نمازیں بہت ہو جائیں گی تو متعین کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، یاد ہی نہیں رہتی ہیں۔ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور جب چھوٹی ہوئی نمازیں کثیر ہو جائیں تو ہر نماز کو متعین کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ، تو اگر اپنے اوپر معاملے کو آسان کرنا چاہتا ہے، معاملے کو اپنے اوپر نوا اول ظہر علیہ، نوا نیت کرے اول ظہر، پہلی وہ ظہر علیہ جو اس کے ذمہ لازم ہے، باقی ہے، وہی مطلب ہے جو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا، پہلی ظہر کی نیت کرے علیہ جو اس پر لازم ہے، باقی ہے، او آخرہ، یا آخر ظہر کی نیت کر لے، چاہے ادھر سے پڑھے یا ادھر سے، کیونکہ اب بہت نمازیں جب چھوٹ گئی ہیں تو صاحب ترتیب نہیں رہ گیا، جب ترتیب ساقط ہو گئی تو چاہے شروع سے پڑھے یا آخر سے پڑھے، دونوں طرف سے اس کو اجازت ہے پڑھنے کی۔ عبدالکلام سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ صحیح بتانا؟ اچھا، تو یہ نمازوں کا مسئلہ تھا کہ نمازیں جب قضا ہو جائیں تو جب ان کی قضا کرے تو متعین کرنا ضروری ہے، اور جب بہت ہو جائیں تو اس طرح قضا کر سکتا ہے جیسا بتایا کہ نیت یہ کر لے سب سے پہلے جو ظہر چھوٹی تھی وہ جب پڑھ لی تو وہ ادا میں چلی گئی، پھر یہی نیت کرے سب سے پہلے جو ظہر چھوٹی تھی جب یہ بھی پڑھ لی تو اس طرف چلی گئی، اس کے بعد والی کا نمبر ہوگا۔ اور اگر روزے چھوٹ جائیں رمضان کے تو بہتر یہ ہے دن متعین کرے، کہ مان لو 5 روزے چھوٹ گئے تھے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ، تو میں نے یہ نیت کی یہ روزہ رکھا ہے جو ہفتے کا چھوٹا تھا، ہفتے کی قضا کا روزہ ہے، پھر کہے اتوار کی قضا کا روزہ ہے، پھر پیر کی قضا، پھر منگل، متعین کرے، چاہے ادھر سے شروع کرتے بدھ والے کی قضا کر رہا ہوں، منگل والے کی کر رہا ہوں، پیر والے کی، لیکن تعیین چاہیے، بہتر یہ ہے۔ اور اگر 2 رمضانوں میں چھوٹ گئے، مان لو ایک رمضان میں 5، ایک رمضان میں 5، اتفاق کی بات، تو فرمایا یہاں جو کتاب میں فرما رہے ہیں کہ یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ کس رمضان کا ہے، اگرچہ دن متعین نہ کرے لیکن یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ یہ 2023 کے رمضان کا چھوٹا ہوا روزے کی قضا ہے یا 2022 کے، سال کا متعین کرنا ضروری ہے، یہ بیان کر رہے ہیں، پہلے دیکھ لیں اس کو پھر ہم بیان کریں گے۔ وَقَضَى الصَّوْمُ، اور اسی طرح روزہ، یعنی روزے میں بھی تعیین ضروری، یہی تو کہہ رہے ہیں، وَقَضَى الصَّوْمُ، اور اسی طرح روزہ من رمضانین، 2 رمضانوں کا، اسی طرح 2 رمضانوں کے روزے، علی احد مختلفین، 2 مختلف تصحیحوں میں سے ایک کے مطابق، 2 مختلف تصحیحوں میں سے، تصحیح کہتے ہیں کسی ایک قول کو صحیح قرار دینا، یہ کہنا یہ صحیح ہے، کہا جاتا نا، آپ نے پڑھا ہوگا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وغیرہ، تو جہاں کہا جائے وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، یہی صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کو تصحیح کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے ہیں 2 مختلف تصحیحوں میں سے ایک کے مطابق، یعنی بعض نے کہا کہ تعیین ضروری ہے، یہی صحیح ہے، پہلے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر 2 مختلف رمضانوں کے روزے چھوٹ جائیں تو سال کو متعین کرنا ضروری ہے، اور پھر کہا یہی صحیح ہے، اور بعض نے کہا سال کا متعین کرنا ضروری نہیں اور یہی صحیح ہے۔ اب بعض نے کہا سال کو متعین کرنا ضروری اور تو 2 تصحیح ہو گئی نا، انہوں نے بھی کہا صحیح ہے، یہ بھی تصحیح، انہوں نے بھی کہا صحیح، یہ بھی تصحیح، اور انہوں نے کہا نیت ضروری ہے، یہ صحیح، انہوں نے کہا نیت ضروری نہیں، یہ صحیح ہے، تو دونوں مختلف بھی ہو گئیں، تو اسی لیے کہا ھذا علی تصحیحین مختلفین، ھذا علی احد تصحیحین مختلفین، یہ 2 مختلف تصحیحوں میں سے ایک کے مطابق ہے۔ تو امام زیلعی نے تعیین کے لزوم کی تصحیح کی ہے کہ متعین کرنا لازم ہے، یہ صحیح ہے، اور خلاصہ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ متعین کرنا لازم نہیں ہے اور یہی صحیح ہے۔ اب فتویٰ کس پہ ہے؟ انہوں نے تو یہ کہہ دیا یہاں پر یہی حال روزے کا، اس سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ مطابق 2 رمضانوں کے روزے ہیں تو سال متعین کرنا ضروری ہوگا، کتاب تو یہی بتا رہی ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ اس پر صحیح یہی ہے
کہ اگر 2 رمضانوں کے روزے چھوٹے ہیں اور اس نے سال کو متعین کیے بغیر بھی قضا کیے روزے، تو اس کی قضا مان لی جائے گی، ہو جائے گی، یعنی وہ روزوں سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ فتویٰ اس پر نہیں ہے، فتویٰ یہی ہے کہ اگر 2 رمضانوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں سال کو متعین کیے بغیر بھی، اس نے مان لو یہ 2022 میں 5 روزے چھوٹے تھے، 2023 میں 5 چھوٹے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اب اس نے سال کو متعین نہیں کیا اور 11ویں شریف کے مہینے میں 10 روزے رکھ لیے قضا کے جو اس سے چھوٹے تھے 22 اور 23 میں، تو قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، روزوں سے یہ بری الذمہ ہو گیا۔ فتویٰ اس پر ہے، بہار شریعت میں بھی یہی دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ، وَيُعْذَرُ اور معذور رکھا جائے گا، کہیں گے بیچارہ معذور ہے، من وہ شخص اسلم جس نے اسلام قبول کیا، بدار الحرب کہاں؟ دار الحرب میں، جس نے دار الحرب میں اسلام قبول کیا وہ معذور رکھا جائے گا، بجہلہ الشرائع شرعی امور سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے، شرعی امور سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا نماز فرض ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا 1 مہینے کا سال بھر میں روزہ بھی فرض ہوتا ہے، ناواقف۔ دارالاسلام میں اس نے اسلام قبول کیا، چائنا میں رہتا تھا وہ، دارالحرب میں چائنا میں تھا، اور اس تک کوئی ایسا عالم دین بتانے والا کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچ پایا کہ نمازیں بھی فرض ہیں، روزے بھی فرض ہیں۔ رہتا رہا، 20 سال رہا۔ اب دارالاسلام آیا، جب دارالاسلام آ گیا اب معاف نہیں ہے، معذور نہیں ہے، اب اس پر لازم ہے کہ علم حاصل کرے۔ روزے دارالاسلام میں آ کر اس نے چھوڑ دیا، اسے معلوم نہیں تھا، تو اب معلوم نہ ہونا عذر نہیں سمجھا جائے گا، چونکہ اب کہاں ہے؟ دارالاسلام میں ہے۔ اب اگر روزے 5 چھوٹ گئے تو قضا کا حکم دیا جائے گا، نمازیں 5 چھوٹ گئیں تو قضا کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر 10 سال بھی دارالحرب میں رہتا رہا، وہیں اسلام قبول کیا اور شریعت کے احکام معلوم ہی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا نماز فرض ہیں کیا ہیں یا روزے فرض ہیں کیا ہیں، تو ایسی صورت میں وہ معذور رکھا جائے گا، نہ نمازوں کی قضا ہے اس پر، نہ روزوں کی قضا ہے، نہ نمازوں کی قضا ہے اور نہ روزوں کی قضا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہی بتایا ہے۔ وَيُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ اور معذور رکھا جائے جس نے اسلام قبول کیا، بدار الحرب دار الحرب میں، کس وجہ سے معذور رکھا جائے گا؟ بجہلہ الشرائع شرعی امور سے ناواقف ہونے کی وجہ سے۔ باب ادراک الفریضہ، فریضے کو پانے کا بیان۔ باب ادراک الفریضہ، فریضہ فرض نماز پانے کا، کہ کیسے پائیں فرض نماز۔ وقت سے وضو کریں اچھے طریقے سے، مسجد جماعت سے پہلے پہنچ جائیں، فرض نماز مل جائے گی، ہے نا عظیم؟ نہیں ملے گی کیا؟ ٹائم سے وضو کریں، جماعت قائم ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، فرض نماز پا لیں گے۔ لیکن یہاں دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں، باب ادراک الفریضہ، فرض کو پانے کا بیان۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں مل جائے گی۔ اب یہ وہ مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ مسجد میں پہنچے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے اور آپ نے نماز سنت ادا کی ظہر سے، فرض سے پہلے والی، اس کے بعد آپ فرض نماز پڑھنے لگے منفردن، تنہا، اکیلے ظہر کی فرض نماز پڑھنے لگے۔ ادھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نماز تنہا، اور ظہر کی جماعت قائم ہونے لگی، تکبیر ہونے، اقامت ہونے لگی، جماعت قائم ہو رہی ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں فرض آپ کو پانا ہے، وہ کیسے پائیں گے؟ شریعت کا کیا حکم ہے، کیا کیا صورتیں ہوں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اپنی نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں اسی کی جماعت قائم ہونے لگے، اسی فرض نماز کی، تو اب آپ فرض نماز وہ کیسے پائیں، کیسے شریک ہوں، یہ مسئلے ہیں۔ دیکھیں، اذا شرع فی فرض منفردن، اذا شرع جب شروع کر دیا، فی فرض فرض نماز پڑھنے کو، منفردن تنہا، جب کسی نے پڑھنا شروع کر دیا، فاقیمت الجماعت، پھر جماعت قائم ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا کتنے درجہ افضل ہے؟ 27 درجہ افضل ہے۔ تو وہی نماز پڑھ رہا ہے، وہیں پر، یہ بھی نہیں گھر میں پڑھ رہا تھا مسجد میں جماعت قائم ہو رہی ہے،
یہیں پڑھ رہا ہے، یہیں پر یہی نماز قائم ہوگی جماعت کے ساتھ، اقیمت الجماعہ، پھر جماعت قائم ہو جائے تو مسئلہ سن لے پہلے. اگر ابھی نیت باندھی ہے، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی ہے، نیت توڑ دے یہیں سے، نیت اور جماعت میں شریک ہو جائے. صورت وہی ہے، خود بھی فرض پڑھ رہا ہے یہ وہی، اور اسی فرض کی جماعت قائم ہوئی ہے. ابھی سنت وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر فرض پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، فرض پڑھ رہا ہے. تو اگر ایک بھی رکعت نہیں پڑھی ہے تو یہ جماعت نماز کو توڑ دے اور امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے. اور اگر ایک رکعت 4 رکعت والی کے علاوہ میں، یعنی فجر اور مغرب میں، اور اگر فجر اور مغرب میں ایک رکعت پڑھ چکا ہے تب بھی توڑ دے. فجر مغرب میں ایک رکعت پڑھ چکا ہے تب بھی نیت توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے. ہاں اگر ظہر عصر عشاء کی نماز تھی، ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز تھی، ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز تھی، تو ایسی صورت میں ایک رکعت اور ملا لے، ایک رکعت اور ملا لے اور 2 رکعتیں پڑھ لے، تاکہ یہ 2 رکعت نماز اس کے لیے نماز نفل ہو جائے، تاکہ یہ 2 رکعت نماز اس کے لیے نماز نفل ہو جائے. تو 2 رکعت نفل ہو جائے گی، اس کے بعد امام کے ساتھ شریک ہو جائے، امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے. لیکن فجر میں اور مغرب میں کیوں کہا گیا نیت توڑ دے؟ ایک رکعت اگر ہو گئی ہے تب بھی پوری ہو جائے، کیونکہ یہاں اگر فجر میں پھر جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. مغرب میں بھی جب 2 پڑھ لے گا تو اکثر پڑھ چکا ہے، پھر حکم یہ ہوگا 2 کے بعد 3 پوری کر لے تو جماعت کا ثواب رہ جائے گا. لیکن یہاں پر ابھی ایک پڑھی ہے، ایک اور پڑھ کے 2 کر لے. چونکہ مغرب اور فجر میں ایک پڑھی تھی، ایک پر سلام پھیر نہیں سکتا کیونکہ نفل نماز ایک رکعت ہوتی ہی نہیں ہے. تو 4 کسی بھی نماز میں ہے، ایک بھی رکعت نہیں پڑھی ہے تو وہیں تو نماز کو توڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے. اور اگر فجر یا مغرب میں ایک رکعت پڑھ لی ہے تب بھی، اور اگر ظہر عصر عشاء میں ایک رکعت پڑھ لی ہے تو ایک رکعت اور ملا لے، تاکہ یہ 2 رکعتیں اس کے لیے کیا ہو جائیں گی؟ نفل ہو جائیں گی، اور پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے. ان مسائل کا بیان ہے. فرمایا جب کسی شخص نے فرض نماز تنہا شروع کر دی، اقیمت الجماعہ، پھر جماعت قائم ہو گئی، قطع، تو اس نماز کو، اپنی نماز کو توڑ دے. واقتداء، اور امام کی اقتداء کرے. ان لم یسجد، اگر سجدہ نہ کیا ہو، لما شرع فیہ، اس نماز کا جو اس نے شروع کی ہے، جو نماز اس نے شروع کی ہے، اگر اس کا ایک بھی سجدے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت بھی نہ ہوئی ہو، چونکہ سجدے سے فارغ ہوتی رکعت مکمل ہو جاتی ہے. تو اگر سجدہ نہ کیا ہو، یعنی ایک رکعت بھی اگر نہ پڑھی ہو، تو نیت کو توڑ دے. او سجدہ، یا سجدہ کر لیا ہو، یعنی سجدے سے مراد ایک رکعت پڑھ لی ہو، کس میں؟ فی غیر رباعیتن، 4 رکعت والی کے علاوہ میں. وہ کون سی ہیں 4 رکعت کے علاوہ والی؟ فجر اور مغرب. تو کہہ رہے ہیں او سجد فی غیر رباعیتن، یا 4 رکعت والی کے علاوہ میں، آسان لفظوں میں فجر اور مغرب میں اگر ایک سجدہ اس نے کر لیا ہو تب بھی نماز کو توڑ دے، امام کے ساتھ شریک ہو جاتی. اور اگر ایک رکعت پڑھ لی ہو 4 رکعت والی نماز میں، ضم رکعتن ثانیتن، تو ایک دوسری رکعت اس کے ساتھ ملائے، وسلم، اور سلام پھیرے، لتصیر الرکعتان لہو نافلتن، تاکہ 2 رکعتیں اس کے لیے نماز نفل ہو جائیں. ثم اقتدى مفترضاً، پھر فرض پڑھنے والی کی حیثیت سے امام کی اقتداء کرے، پھر فرض پڑھنے والے کی حیثیت سے امام کی اقتداء کرے. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اور اگر 3 پڑھ چکا ہے اب کیا کرے گا؟ 3 پڑھ چکا ہے تو مکمل کر لے. اور اگر 2 پڑھ کر کھڑا ہو گیا تیسری کے لیے تو توڑ دے وہیں سے. تیسری رکعت میں ہے، ابھی سجدہ نہیں کیا تیسری رکعت کا، تیسری رکعت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو وہیں سے توڑ دے گا. مسئلے آ رہے ہیں آگے، آسان ہے. وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا، اور اگر 3 رکعتیں پڑھ چکا ہو، یعنی 4 رکعت والی نماز تھی، پڑھ چکا ہے 3، أَتَمَّهَا، تو اس کو پورا کر لے، تام کر لے. ثُمَّ اقْتَدَى مُتَنَفِّلًا، پھر نفل پڑھنے والے کی حیثیت سے اقتداء کر لے امام کی. جب جماعت قائم ہوئی 3 پڑھ چکا تھا، تب ایک اور پڑھ کے اپنی فرض نماز مکمل کر لے اور نفل کی نیت سے امام کے پیچھے شریک ہو جائے. چونکہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے،
پھر نماز قائم ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سب نے پڑھی، ان دو نے نہیں پڑھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا نماز کے بعد کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز گھر سے پڑھ کے آئے تھے۔ تو ارشاد فرمایا اگرچہ گھر سے پڑھ کر آئے تھے لیکن نفل کی نیت سے تمہیں شریک ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اگر 3 پڑھ چکا ہے تو اس کو مکمل کر لے اور پھر نفل پڑھنے والے کی حیثیت سے امام کی وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا، اور اگر 3 رکعت پڑھ چکا ہے أَتَمَّهَا ان کو تام کر لے، ثُمَّ اقْتَدَى مُتَنَفِّلًا پھر نفل پڑھنے والے کی حیثیت سے اقتداء کرے۔ إِلَّا فِي الْعَصْرِ سوائے نماز عصر کے، سوائے نماز عصر میں اگر 3 پڑھ چکا ہے 4 مکمل کر لے لیکن امام کی اقتداء، کیونکہ اگر امام کی اقتداء کر رہا ہے تو یہ نفل ہے، تو نفل نماز پڑھ رہا ہے اور عصر کے بعد نماز نفل پڑھنا منع ہے، جائز نہیں ہے نا۔ اس لیے اگر عصر کی نماز تھی تو اپنی مکمل کرنے کے بعد اب امام کے پیچھے متنفل کی حیثیت سے نیت نہیں کرے گا۔ وَإِنْ قَامَ لِثَالِثَةٍ اور اگر تیسری کے لیے کھڑا ہوا ہے